میرے لیے بڑے ہی افتخار اور خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے مجمع سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں پر مستقبل کے معمار بیٹھے ہیں، دین کے پیکر بیٹھے ہیں، علم کے مجسمے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اور تفسیر میں لوگ ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس اس ترکیب میں جامعیت کبریٰ ہے۔ اگر یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کی زندگی کے کسی ایک پہلو کے متعلق بھی ہوتا تو ہم اس کا بھی حق ادا نہ کر سکتے، کیونکہ نہ تو یہ ایسی داستان ہے کہ لطف داستان بھر دوں، نہ یہ ایسی داستان ہے کہ لطف داستان بھر دوں، نہ ایسا افسانہ ہے جیسے چاہے بیاں کر دوں، یہ نہ ایسا افسانہ ہے جیسے چاہے بیاں کر دوں، یہ قرآنی ذکر ہے کالی کملی والے کا، جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا اجالے کا، انہی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ مہر و ماہ کو تبندگی بخشی، اسے شمس و ضحیٰ کہیے، اسے بدر و دجا کہیے، مگر اس کی شریعت کا ادب مانے ہیں کیا کہیے۔ علی وقار ذرا غور فرمائیے، جس ذات اقدس کی تعریف خود رب ذوالجلال نے کی ہو، کلام اللہ جس کے اوصاف و محاسن پر بولتا ہو، فرشتے جس پر درود بھیجتے ہوں، اور اس زندگی میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس آقا کی نسبت سے نہ جانے زندہ و جاوید ہو گئے ہوں، اس رحمت للعالمین کے بارے میں کوئی شخص اپنی زبان کی ساری فصاحتیں، ساری بلاغتیں یکجا بھی کر لے، اگر ممکن ہو آفتاب کے اوراق پر کرنوں سے مدح و ثنائی کی عبارتیں بھی لکھتا رہے، اور اگر ممکن ہو مہتاب کی لوح پر ستاروں سے عقیدت و ارادت کے نگینے بھی جڑتا رہے، لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1500 سال گزر گئے، بڑے بڑے سیرت نگار آئے، کہاں محمد بن اسحاق، کہاں محمد بن عمر واقدی، کہاں محمد بن سعد، کہاں محمد بن ہشام، یہاں تک کہ جرمن محقق نے فرشتیں تیار کر ڈالی، اور اس نے کہا پہلی صدی ہجری میں ہم نے 27 سیرت نگاروں کو دیکھا جن میں 3 صحابہ صرف حضور کی سیرت لکھا کرتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے ڈاکٹر حمید اللہ نے جب قلم اٹھایا، اس نے کہا کہ پہلی صدی ہجری میں 40 لوگ ایسے تھے جو صرف محمد مصطفیٰ کی سیرت ہی لکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آخر میں سب نے یہی کہا اور اختتام کر دیا، زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور دہادم دوری کی زبان میں زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن پیارے آقا آپ کے نام کی ایک میم بھی لکھ نہیں سکتا۔ یہ تھے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اس کجمج بیان کی گنہگار زبان سے اس آستانہ حسن و جمال پر یہ ایک فقیرانہ صدا ہے، خدایا یہی تو چھے آخرت ہو جائے، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہے۔ وہ احساس یہ ہے، آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب تبریزی کی زبان میں 1000 بار بشویم بشویم دہن سے مجھ کو گلاب، خنوز نامے تو گفتن کمال بدبیز۔ آقا میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، 1000 مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ اپنی زبان کو عنبر کے ساتھ، گلاب کے ساتھ، پھول کی پتیوں کے ساتھ، آب زمزم کے ساتھ آقا غسل دے دوں پھر بھی تیرا نام اپنی زبان سے جاری کروں پھر بھی یوں لگتا ہے او گستاخ تیری زبان کہاں، نام محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دل کرتا ہے شورش کاشمیری کی زبان میں اتنا جم غفیر، اتنی محنتیں دیکھ کر کے یقین کریں، راحت شورش کاشمیری نے کہا تھا سیرت النبی کا ذکر آتے ہی انسان کی روح میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں فصاحت پیدا ہو جاتی ہے، ذہن میں ارتقا پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کا نطق اس طرح پرواز کرتا ہے جیسے رات کی تنہائیوں میں شاعر کا تخیل پرواز کرتا ہے۔ اور میرا دل کرتا ہے میں ذرا اپنے موضوع کے ابتدا میں چند فضیلت کی باتیں اپنے حضور کے نام پیش کر سکوں، تھوڑا سا گلہائے عقیدت
جو لوگوں نے مختلف زبانوں میں کہا، مختلف ادوار میں کہا، جس سے قرآن مجید نے یوں شروع کیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ توجہ میری طرف، لوگوں میرا پیغمبر اتنا افضل، اتنا اعلیٰ بن کے آیا ہے، آج جس کی سیرت سننے آپ آئے ہیں وہ پیغمبر اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا بالا۔ حضرات جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ عند سدرۃ المنتہا، جبریل آگے آؤ، حضور آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے، لیکن جہاں پر فرشتوں کے سردار کے پر جل جائیں اس سے آگے میرے محمد کے ادنا غلام کے پاؤں کی آہٹ چلی جاتی ہے۔ وہ میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ لوگوں میرے پیغمبر کو محمد کہہ کے نہیں پکارنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تفسیر یہ بھی کی ہے علماء نے، اللہ کیسے پکارنا ہے؟ میں نے پورے قرآن میں یا زکریا کہا، یا نوح کہا، یا عیسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، لیکن کسی جگہ پر یا محمد نہیں کہا۔ اللہ کیوں؟ اتنا اعلیٰ میرا پیغمبر ہے، اتنا عرفہ میرا پیغمبر ہے۔ میں نے جب بھی کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی شاہدہ کہا، کبھی مبشرہ کہا، کبھی نذیرہ کہا، کبھی سراجا منیرہ کہا۔ ایک ایک ترکیب پر میں نے ایک ایک جمعہ پڑھایا۔ ایک سراجا منیرہ، اللہ تو نے سورج کیوں نہیں کہا، چاند کیوں نہیں کہا؟ سورج دن کو نکلتا ہے، ممکن ہے کسی کو رات کو روشنی کی ضرورت پڑ جائے، چاند رات کو نکلتا ہے، ممکن ہے کسی کو صبح روشنی کی ضرورت پڑ جائے، اور ممکن ہے سورج چاند اکٹھے بھی نکل آئے، کسی کالی کوٹھری میں، اندھیری کوٹھری میں ان دونوں کی روشنی نہ جا سکے۔ حضور سراج المنیرہ اس لیے کہا ہے جہاں سورج اور چاند کی روشنی بھی نہیں جا سکتی وہاں محمد کا نام ضرور جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراج المنیرہ میرا پیغمبر۔ پھر جب حسان بن ثابت اپنے انداز میں کہنے لگے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الطُّوَيْلِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ماں عائشہ نے گلہائے عقیدت پیش کیے، میرا پیغمبر اتنا اعلیٰ بن کے آیا۔ شام کا وقت جب ماں عائشہ حضور کو تکا کرتی تو کہا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من الشمس السمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء۔ ارے سورج تو صبح کو طلوع ہو کے بھی اتنی روشنی نہیں دیتا جتنا میرا آمینہ کا لال رات کو روشنی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، حالی پہ آیا تو حالی نے کیا کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، کسی نے ساگر سے کہہ دیا، احسان دانش آئے، فیض آئے، غالب آئے، بڑے لوگ آئے، اقبال آیا، لیکن کسی نے ساگر سے کہا، ساگر تو نے بڑا بہکا بہکا کلام لکھا ہے، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں ساگر کو خدا یاد نہیں، ساگر تو نے حضور کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ساگر نے کیا کہا، کیسے کہوں، وہ آقا اٹھے آسماں کو عروج ملے، وہ آقا بیٹھے دھرتی کو سکون ملے، وہ آقا کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگے، وہ آقا مسکرائے پھول جھڑنے لگے، وہ آقا لب ہلائے انادل چہکنے لگے، وہ آقا سر اٹھا کے بولے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قرآن بن جائے، وہ آقا سر جھکا کے بولے حدیث بن جائے، وہ آقا قدم اٹھائے سنت بن جائے، قدم رکھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ آقا قدم اٹھا کے رکھے تو خدا جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ میں کیسے کہوں اس کی لوری کے لیے۔ پھر ایک دن ایسا آیا، کہنے لگا مجھے جام توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا، ساگر توڑ دے۔ پھر ایک دن جوش میں آیا تو ساگر نے کیا کہا، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، لوگوں کو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے۔ یہاں ایک خطیب نے اپنے انداز میں بڑا پیارا ترجمہ کیا، ماں امینہ تھی، بچہ یتیم تھا، آنکھوں میں آنسو آئے، باپ ہوتا کھلونے لے کر کے آتا، باپ ہوتا بیٹے کے نخرے اٹھاتا۔ آگے سے کیا کہا گیا، آمینہ پریشان نہ ہو، اسے بڑا تو ہو لینے دے، تو کھلونوں کی بات کرتی ہے، یہ انگلی اٹھائے گا ہم چاند کو کھلونا بنا دیں گے۔ اتنا اعلیٰ بن کر کے آیا میرا پیغمبر، لوگوں کو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، سایہ جس پہ کرے جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے حلیمہ گزرتی تھی جسم
خار اس راہ کو خود بوسے دیا کرتے تھے۔ اور سعدی نے پھر کیا کہا؟ سعدی نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ حضور کی تعریف بیان کرتے ہو، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور کی شان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے کوئی بشر خیر البشر کی تعریف کر دے؟ کیسے ممکن ہے حضور کی ثنا کا حق ادا ہو جائے؟ توجہ میری طرف، یہ تو سعدی تھے، غالب اس سے بھی آگے چلا گیا۔ غالب نے کہا سعدی تجھے بھی غلطی لگ گئی ہے، غالب ثنا خواجائے بیزداں گزاشتیم کان ذات پاک مدینہ دانے محمد اس۔ غالب اس سے بھی آگے گیا۔ سعدی تو کہتا ہے کہ حضور کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، میں یہ کہتا ہوں ہم نے اپنے پیغمبر کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے، خدا جانے محمد مصطفیٰ جانے۔ سے بتاؤ ایک بشر خیر البشر کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا افضل بنایا۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ پیارے حبیب، جب تو کھڑا ہوتا ہے تو تب بھی مجھ رب کے سامنے ہوتا ہے، جب تو سجدے میں ہوتا ہے تب بھی مجھ رب کے سامنے ہوتا ہے۔ اور ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون۔ لوگوں اس سے آگے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا کہ رب نے اپنے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھا دی۔ اللہ اتنا اعلیٰ عرفہ ہے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا آگے بڑھیے، یہ تو تھے اپنے تعریف کرتے رہے، گلہائے عقیدت پیش کرتے رہے۔ الفضل ما شہیدت بہ الاداء، تعریف تو وہ ہوتی ہے دشمن بیان کرے، حسن تو وہ ہوتا ہے جس کا سوکنے اعتراف کریں۔ ہاں یہ واقعی حسن ہے، سوکن ہوں لیکن تعریف کرنے پر مجبور ہوں۔ تو پھر کیا کہا؟ کہاں ابو سفیان ہرکل کے دربار میں دشمن تھا حضور کا، پھر بھی کہا میں نے پیغمبر سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا۔ پاکیزگی کا درس دیتے ہیں، ابو جہل تو بتا، اللہ کی قسم ہے میں نے محمد سے سچا کوئی نہیں دیکھا۔ پروفیسر ایم این روئے، لاہور بریڈ ہال 1920، کیمونسٹ، لینن کا دوست، تقریر کرتے ہوئے مجبور ہے کہنے کے لیے حضور کے اوپر زبان درازیاں کرنے والا، لاہور بریڈ ہال میں آیا، دنیا نے کہا آج سچ بول کے جا۔ پروفیسر ایم این روئے کیمونسٹ، وہ کہنے لگا میں یہ اپنے شرائع صدر سے کہتا ہوں جتنا عظیم انقلاب محمد نے کھڑا کیا ہے دنیا کی کوئی شخصیت ایسا انقلاب بپا نہیں کر سکتی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاداء۔ مائیکل ہارٹ عیسائی ہو، دی 100 بک لکھے، 100 عظیم شخصیات، اور تو نے عیسیٰ کو اوپر کیوں نہیں کیا علیہ السلام؟ روحانیت میں اعلیٰ، اخلاقیت میں اعلیٰ، اس کو لے کے آتا۔ آگے سے جملے سنیے، کہنے لگا میں نے 100 عظیم شخصیات دنیا کی اکٹھی کی، میں نے ایک پیرائے سے دیکھا، دوسرے پیرائے میں 0، میں نے سکندر اعظم کو دیکھا، جنگجو، سپاہ سالار، تباہی کرنے والا، اخلاقیات میں دیکھا 0، میں نے گوتم بدھ کو دیکھا، اتنا بڑا مذہب کھڑا کر دیا، لیکن میں نے دیکھا سیاست میں 0، ریاست میں 0، حکمرانی میں 0۔ میں کہنے پر مجبور ہوں میں نے ایک شخصیت کو دنیا میں دیکھا ہے، بحثیت باپ دیکھا تو سب سے اعلیٰ، بحثیت بیٹا دیکھا اس کا ثانی کوئی نہیں، بحثیت حکمران دیکھا میں تعریف کرنے پر مجبور، بحثیت سپاہ سالار دیکھا اس سے بہادر ماں نے نہیں جنا، اور میں نے اگر بحثیت قاضی دیکھا اس کے فیصلے زمین پہ ہوتے تھے، آسمان سے گواہیاں جایا کرتی تھی۔ آج میں مجبور ہوں کائنات کی سب سے عظیم اور کامیاب شخصیت ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ، ایک بار محبت سے صلی اللہ، میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا افضل نبی، حرف سے الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، قرآن سارے کا سارا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، اتنا افضل میرا پیغمبر۔
आगे खुदा ने फिर क्या कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, ये आपने चटपटी सीरत सुन ली ना आप। ये मैं इसलिए लफ्ज बोल रहा हूं, दूध पीने वाले मजनू मैं और आप, नारे धारे गलियां बाजार से जाकर के हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान, हुस्ने मुस्तफा बयान करने लगूं, यकीन करो जुबान में फसाहत आ जाए, जहन में इर्तिका पैदा हो जाए, मेरा नुतक कैसे परवाज करे जैसे रात की तन्हाइयों में शायर का तखय्युल परवाज करता है। लेकिन आज मसला कुछ और है, नौजवान आए हैं, मुस्तकबल के मेमार आए हैं, उम्मत का तुर्रे खैल आए हैं, आज मेरा मौजू कुछ और है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इतना अफजल नबी जो मैंने भेजा है दुनिया वालों तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह किन के लिए? गफलत शियारों के लिए, चटपटी सीरत सुनने के लिए, खाने के लिए आने वालों के लिए, दो चार नारे गली में लगा करके गाफल दिल लेकर के बैठने वालों के लिए, ना 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 ना, यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उनके लिए मेरा पैगंबर सीरत है जिन्हें अल्लाह का भी डर है और क़यामत के दिन का भी डर है और जिन्हें कल को तमा है, काश क़यामत का दिन हो, हुजूर मुझे जफ्फा डालें, हुजूर मेरे हाथ में प्याला दे दे, हुजूर मुझे हौज़े कौसर का जाम दे के कहें मेरे उम्मती अहलम व सहलम व मरहबा, जाम पी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। यहां बैठे, दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल करके बैठे, मेरा पैगंबर उस्वा हसना। आना है बज़्मे जाना में तो पिंडारे खुदी को तोड़ के आ, ए होशो खिरत के दीवाने, यहां होशो खिरत का काम नहीं। सबसे पहली चीज सीरतुन नबी की रोशनी में नौजवान, कामयाबी के रहनुमा उसूल। आए तू भी चाहता है तरक्की मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, दुनिया मुझे सल्यूट करे, सलाम करे, मेरे नाम का चर्चा हो, मैं बड़ा हो जाऊं, आ तुझे बताऊं कामयाबी के रहनुमा उसूल सीरत की रोशनी में जो मेरे पैगंबर ने लोगों को बताए हैं, अमल करके दिखाया है। पहला उसूल मेरे पैगंबर की जिंदगी सा ले करके जा, अपने पल्ले बांध करके जा, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, ये उसूल अपने पल्ले से बांध के ले जा। सबसे पहला उसूल कामयाबी का एतमाद इल्लाह, जब दुनिया में रहते हुए आसमान के रब पर भरोसा हो जाए, फिर खुदाए मन वहां से रास्ते निकालता है, इंसान की सोच भी नहीं होती। कोहे सफा की चोटी है, ऐलान कर दिया, जर्रा जर्रा दुश्मन हो रहा है, मुखालफत की आंधियां चल रही हैं, कदम हैं डगमगाने के लिए सारे जतन कर रहे हैं, आने वाले आते हैं। प्यारे हबीब, इसको चाहिए हुकूमत, हुकूमत दे देते हैं। हुस्न के सारे फितने ला करके खड़े कर दिए और कहा अगर नहीं मानता सनादीदे अरब की तलवारें निकालेंगे, कुचल के रख देंगे। आगे से कौन थे प्यारे पैगंबर? एतमाद इल्लाह। फारसी शायर ने क्या खूब कहा, मवाहिब चबर पाए रीज बरश, चा फुलाए फुला दे हिंद नहद पर सरश। ये तलवारें क्या हैं, ये आरे क्या है, इनकी चोटें क्या हैं, कदमों में रखी दौलत क्या है और बड़े बड़े दिखाने वाले लालच क्या हैं। मेरे पैगंबर ने क्या कहा, प्यारे चचा, दुनिया का ताना देते हैं ना ये लोग, इस दुनिया से लाखों गुना बड़ा सूरज ला करके मुझ मोहम्मद की मुट्ठी पे रख दे, दूसरी मुट्ठी पे दूसरा गोला चांद रख दे और फिर कहे मैं फिर भी अपने कलमाए तौहीद से बाज नहीं आऊंगा, जान जाती है चली जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, चचा ये मुट्ठी में जो तौहीद है ये नहीं जा सकती, अल्लाह पर भरोसा नहीं टूट सकता, जुल्मो जोर की आंधी चले, तूफान आए, मिटाने के लिए मुझे शद्दादो हमान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, मुझे ये फर्ज अदा करना है, मैं पीछे हट नहीं सकता। अल्लाह पर भरोसा। आज मैं और आप देखें, मकड़ी के जालों पर भरोसा, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। दुनिया के दंतों पर भरोसा, दुनिया के उसूलों पर भरोसा, दुनिया के दस्तूरों पर भरोसा,
बड़ी बड़ी दस्तार जुब्बे कुब्बे वालों पर भरोसा, लेकिन उस खुदाए बंद पर भरोसा कर कैद से उठाता है यूसुफ को और बरसरे तख्त बिठा देता है। उस खुदा पर भरोसा कर, तेरी जिंदगियों में इनकलाब आएंगे, अल्लाह तुझे रास्ते देगा, अल्लाह तुझे मंजिलें देगा और मंजिलें तेरी कदम बोशी न करें। फिर आगे बताना। आज का पहला दरस, छोड़िए दुनिया के सहारों को, नहीं है शान खुददारी के चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलू कर ले। और दूसरा बड़ा दरस, आज नौजवान आए हैं, मेरे मुस्तकबल के मेमार, मेरे पैगंबर ने अल्लाह पर भरोसा करने से भी पहले फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, मेरे पैगंबर ने कहा 40 साल तुम में गुजारे हैं, कोई एक उंगली जो मुझ पर उठाए, कोई एक उंगली जो मुझ मोहम्मद के बचपन पर उठ जाए, मुझ मोहम्मद की जवानी पर उठ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर ने किरदार पेश किया, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। जब कहा ना खदीजा ने अल्लाह तुझे रुसवा नहीं करेगा, अगली सारी बातें जो की वो मेरे पैगंबर के किरदार से मुतल्लक थी। मेरा पैगंबर दुनिया को उठाने आया था, लोगों को बनाने आया था, बिलाल हबशी को दिल से लगाने आया था, सलमान फारसी को भाई कहने आया था, किरदार दिखाने आया था। किसने जर्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, किसने गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। मैं और आप अपना किरदार देखें। मेरे मुआशरे का हाल अजब रस्म है, चारा घरों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पे दोहरी निकाब रखते हैं। मेरा आसमान का रब बड़ी गैरतों वाला है। नौजवान, अगर तेरा किरदार साफ नहीं, तुझे कामयाबी मिल भी गई, दुनिया के किसी स्टेज पर खड़ा होगा, उंगली उठेगी, मैं इसके बचपन से वाकिफ हूं, उंगली उठेगी, मैं इसकी जवानी से वाकिफ हूं, उंगली उठेगी, इसकी इज्जत रेजी से वाकिफ हूं, इज्जत लूटने से वाकिफ हूं, इज्जत बेचने से वाकिफ हूं। वालिदैन बैठे हैं, रब्बे काबा की कसम है, अपने बच्चों की फिक्र करें। ये 10-20 रुपए लेकर के आपके बच्चे इज्जतें बेचते फिरते हैं। किरदार साफ ना हो, वक्त का खलीफा हो, दुनिया उमर फारूक के नाम से जानती हो, उठने वाला उठ के कहता है उमर मिंबर रसूल पर खड़ा है, जुबान बंद कीजिए, पहले हमें बताइए आपके किरदार पर यह धब्बा है, नऊजुबिल्लाह, वो क्या है? उमर फारूक, जब दुनिया वाले एक एक चादर ले रहे थे, तेरे पास 2 चादरें कहां से आई हैं? ये सिहाबा हैं, उंगली उठाई, तेरे मेरे बच्चे ऐसे गुलाब की पत्तियों से धुले हुए, आबे ज़मज़म कोसनो तस्नीम से धुले हुए, इनकी तरफ उंगली कोई ना उठाए। अपने बच्चों की किरदार साजी पर तवज्जो दीजिए। मेरा रब बड़ी गैरत वाला है। कालत है तलक कालम आज़ल्ला लौला अर्रा बुरहान रब्बी। यूसुफ अलैहिस्सलाम, आओ कर लो बदकारी, रस्ते खुल गए, इजाजतें मिल गई, हुसन सामने खड़ा है। नौजवान, तू घर से पहले निकलता है किसी दूसरी की बहन बेटी को ताड़ने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तेरा मेरा किरदार है। रब इतनी गैरतों वाला है। पता था ना यूसुफ ने नबी पैगंबर और इस मस्जिद पर जाना है। मेरे रब ने क्या किया? कालम आज़ल्ला लौला अर्रा बुरहान रब्बी। यूसुफ, तेरा किरदार मुझे साफ सुथरा चाहिए, तुझे मैंने अपना बनाना है। कामयाबी चाहते हैं, किरदार से साबित करें, अपने किरदार को लोगों के सामने लेकर के आए। इकबाल ने क्या कहा था? हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। ऐसा किरदार पेश कीजिए मुआशरे में, ऐसा रख रखाव पेश कीजिए। आज हमारा किरदार, हमारे मामलात पांव खींचने वाले, जलील करने वाले, सच्ची दिखा के खब्बी मारने वाले,
पेट्रोल का मीटर दिखा करके सज्जी दिखा के खपी मारी जाए, सुरख मिर्चों में केरी डाल के बेची जाए, दूध में पानी डाल के बेचा जाए, और यहां तक के जिसकी दाढ़ी बड़ी हो दुनिया उसे मजाक करे, इसने दाढ़ी रखी है, लोगों को धोखा देने के लिए बड़ा हाजी साहब हो, बाजार में मार्केट में फराडिये के नाम से मशहूर हो जाए। और बुल्ले शाह ने कहा था तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा पेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जांदे हो। मेरे पैगंबर की सीरत, किरदार एक नंबर होना चाहिए, उंगली कोई ना उठे, दस्तार के हर पेच में तस्दीक है लाजम, हर साहिबे दस्तार मुअज्जज नहीं होता। आखिरी बात है, तीसरा बड़ा उसूल, नौजवानों के नाम कामयाब होना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ओजे सुरैया पर मुकीम होना चाहते हैं, चमन में दीदावर बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में मकसद लाइए, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहुल अरब वल अजम। अल्लाह पर भरोसा और किरदार दिखाने के बाद मेरे पैगंबर ने क्या दिया लोगों को? मकसद दिया। इधर पूछो नौजवानों से क्या करना है, बस दुआ कर दे अल्लाह मुझे पुलिस में भर्ती कर दे, मेरी फौज में नौकरी लग जाए। बाबा जी पूरी जिंदगी गुजारी किस मकसद के तहत कोई पता नहीं, सुबह होती थी शाम हो जाती थी, यूं ही जिंदगी तमाम हो जाती थी। बाबा जी खुदाए बंद ने 60 साल दिए थे, कहां गुजारे हैं, कोई मकसद नहीं जिंदगी का। और रब की सुन्नत क्या है? कायनात बनी नहीं 50,000 साल पहले फी लौहिम महफूज, मेरे रब ने जो करना था वो लिख दिया, जो होना था वो भी लिख दिया। अभी बच्चा मां के पेट में 40 दिन का होता है, अल्लाह सब कुछ लिख देता है। ए देखो तुसी आलम चन्ने देखो, पूरी जिंदगी में मकसद का पता ही कोई नहीं। मेरे पैगंबर ने मकसद दिया था, आज मेरा आपका मकसद क्या है? छोटे छोटे मकसद। मेरे पैगंबर ने कहा तुफलिहुल अरब वल अजम, ना तू जमी के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। अरे नौजवान, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, जुबान तू है, यकीन पैदा कर रहे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्द हो वो कारवां तू है। तू नौकरियां ढूंढता फिरता है, तू मिन्नतें करता फिरता है, तू समाजतें करता फिरता है, दर दर की खाक छानता फिरता है। मकसद दिखा, फिर कुर्बानी दे, इतनी कुर्बानी दे आसमां से जिब्रील आ जाए, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। पैगंबर इतनी कुर्बानी, दिन को मैदान जिहाद में, रात को मुसल्ले पे सो भी जाया कर, इतनी कुर्बानी। फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सा का अला आसारी, प्यारे नबी अपने आप को हलाक करना है तूने, इतनी कुर्बानी। अब सबता वल्ला अंजाहुल आमा, ये भी मुसलमान हो जाए, वो भी मुसलमान हो जाए, इतनी बड़ी कुर्बानी। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, इतनी बड़ी कुर्बानी। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती वबका, मेरा पैगंबर इतना रोया। इज़हब या जिब्रील, जिब्रील जल्दी जा, फसलहु मा युबकीक, इतनी बड़ी कुर्बानी। आसमान के रब ने जिब्रील को भेजा, जा पूछ के आ मेरा मोहम्मद इतना क्यों रोता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अलामतुद्दहर नहीं हूं, मैं फकीह शहर नहीं हूं। रब्बे काबा की कसम, अगर मैं मुफ्ती होता मैं फतवा लगा देता, अगले 100 साल के लिए मुसलमान नौजवानों के लिए छुट्टी हराम कर दी गई है। उसके पीछे एक वजह है, दुनिया को है फिर मारिका रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पमर दिए, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा।
تقدیر امم کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ نوجوان تو سویا رہے، تیرا پیغمبر قربانیاں دیتا رہا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی شیبی ابی طالب میں مینگنیاں آتی تھی صحابہ کو، کبھی میرے محمد کے دان شہید ہوئے، کبھی پیشانی پر لوہا دنس گیا۔ تو اور میں ہر شے کو مسلسل جنبش ہے، راحت کا جہاں میں نام نہیں، اس عالم سعی و کوشش میں انسان تیرے لیے آرام نہیں۔ نوجوان، دنیا چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کرتی ہے، ڈوبتے ہوئے آفتاب کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم ڈوبتے ہوئے ستاروں کی طرح دنیا پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ ایک وہ وقت تھا دنیا کی روح میں ہم نے خوشبو پھونکی تھی، ایک وہ وقت تھا ہم نے پھولوں کو اپنا خون دیا تھا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ سیرت النبی کی روشنی میں قربانی دینے کا عزم پیدا کریں۔ مسجد مرثیہ خاں ہے نمازی نہ رہے وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، نہ عشق میں رہی وہ گرمیاں، نہ حزن میں رہی وہ شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ عہد کر کے جائیں۔ آج سیرت النبی سننے آئے ہیں، محبتوں کا ثبوت دیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت آج ہماری عزت، یا آخری جملے نوٹ کر لیں، مجھے اپنے پیغمبر سے کتنی محبت ہے۔ میرا یہ ماننا ہے آج ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری شوکت، ہماری سطوت، ہماری کامیابیاں، ہماری کامرانیاں، ہمارا جاہ و جلال اسی نام کے ساتھ وابستہ ہے۔ چونکہ وہ نام انمٹ ہے، لیل و نہار کی گردشیں ہمیں صفائے ہستی سے نہیں مٹا سکتی۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اسی نام کے لیے قربانیاں دے، اسی نام کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں دے۔ یہ سوچ کے سو قیامت کا دن ہو اگر میرے تیرے پیغمبر نے تیرے میرے سے منہ موڑ لیا، تیرا میرا کیا بنے گا؟ اگر جنت میں چلے بھی گئے حضور کا ساتھ نہ ملا، وہ صحابی روتا ہوا آتا ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی رو رہا تھا، آپ جنت میں اوپر ہوں گے، میں نیچے ہوں گا۔ اللہ کے نبی رو اس لیے رہا تھا، میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میں آپ کے بغیر جنت میں کیسے رہوں گا؟ وہ جنت بھی کون سی جنت ہے جس میں محبوب آپ کا دیدار ہی نہ ہو سکا؟ وہ جنت بھی کون سی جنت ہے جس جنت میں آپ کی ہمسائیگی نہ مل سکی؟ میرے پیغمبر نے آنسو صاف کیے، صحابی سجدے لمبے کیا کر۔ اگر قیامت کا دن ہو، جنت جانا دور کی بات ہے، حوض کوثر کے جام بھی نہ پلائے گے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، اللہ پر بھروسہ نوجوان کردار کو پاک صاف کر لے، پھر قربانیاں دے، اور پھر مقصد کے لیے قربانیاں دے۔ پھر ہوگا کیا؟ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کرنے والے، اہتمام کرنے والے، سجانے والے، محنتیں کرنے والے، یا رب انہیں اپنی بارگاہ میں ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔